سفید محل سے صرف ایک کوس دور قیامت برپا تھی۔ روز محشر نصف نہار پر تھا۔ اشبا اور اس کے جوان مرد سردار دشمن کو مارتے، کاٹتے، دھکیلتے اور پچھاڑتے اندرونی محل کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ان کے حوصلے آسمانوں کو چھو رہے تھے اور ان کی تلواریں دشمن کے لیے موت بنی ہوئی تھیں۔ وہ تاریک جنگل جہاں جبر کے پہرے تھے اور جہاں آ کر ہوائیں بھی قید ہو جایا کرتی تھیں، آج غازیوں کے گھوڑے تلے روندا جا رہا تھا۔ جب اشبا ہراول دستے کے ساتھ اندرونی نہر کے پل تک پہنچا تو لکڑی کا عظیم الشان پل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پانی میں ڈوب چکا تھا۔ اس کے جلے ہوئے ٹکڑے پانی میں تیر رہے تھے اور ہر طرف دھواں تھا۔ ہراول دستے کے سرفروشوں نے بے قرار ہو کر اپنے گھوڑے پانی میں ڈالنا چاہے، لیکن اشبا نے چلا چلا کر انہیں روک لیا۔ حلابہ کی زبانی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ دوسری نہر میں ہزارہا آبی سانپ تیرا کرتے ہیں۔ پانی میں اترنے کا مطلب رائیگاں جان دینے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اشبا نے لشکر کا رخ موڑا اور نہر کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے سوار بھی پوری رفتار سے اس کا ساتھ دینے لگے۔ جلد ہی ہراول دستہ دوسرے پل تک پہنچ گیا۔ یہ پل بھی آگ پر تھا۔ پل کا وہ حصہ جو دشمن کی جانب تھا شعلوں میں گھرا ہوا تھا، تاہم آگ ابھی زیادہ نہیں پھیلی تھی۔ کوشش کی جاتی تو اس پل کو بچایا جا سکتا تھا۔ اشبا نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ کچھ ساتھیوں کا خیال تھا کہ ابھی پیچھے آنے والی فوج کا انتظار کرنا چاہیے، کچھ چاہتے تھے کہ فوراً حملہ کیا جائے۔ ابھی اشبا کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ اسے ایک سوار نظر آیا۔ وہ اس کے ساتھیوں میں سے ہی نکلا تھا۔ اشبا نے چمکدار تیر اس کے اوپر نیچے سے گزرتے دیکھے۔ موت اور حیات سے لاپرواہ وہ شعلوں میں گھسا اور دوسری طرف نکل گیا۔ پھر اشبا اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ شخص دشمن پر دیوانہ وار ٹوٹ پڑا ہے۔ اسے خطرے میں دیکھ کر اشبا فیصلے کی کشمکش سے نکل گیا۔ اس نے تلوار بلند کر کے نعرہ لگایا اور ساتھیوں کے ساتھ بلا کی تیزی سے شعلوں کی طرف بڑھا۔ ایک تیر سنسناتا ہوا اشبا کے کندھے میں پیوست ہو گیا، دوسرا تیر اس کے خود سے ٹکرا کر گزر گیا، دو تیر عقب میں آنے والے گھوڑوں کو لگے اور وہ اپنے سواروں سمیت نہر میں جا گرے۔ پلک جھپکتے میں یہ پرخطر فاصلہ طے ہوا اور اشبا شعلوں سے گزر کر دوسری طرف نکل گیا۔ اس کے کفن پوش جانثار بھی عقب میں اڑے آ رہے تھے۔ اس مقام پر ایک خون ریز جھڑپ ہوئی۔ اشبا اور اس کے ساتھیوں نے نہ صرف پل جلنے سے محفوظ کر لیا بلکہ اس کے ساتھ ایک مضبوط مورچہ بنا لیا۔ جلد ہی پورا لشکر اس مقام تک پہنچ گیا۔ پیدل اور گھڑ سوار اور رضاکاروں کی ہزاروں گز لمبی قطاریں پل پر سے گزرنے لگیں اور نہر کے اندرونی کنارے پر جا رکیں۔ فوج کی قوت میں اضافہ ہونے لگا۔ رضاکار فوج کی یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ سردار اس کامیابی پر تبصرے کر رہے تھے اور اشبا کی تعریف اور توصیف میں مصروف تھے، جبکہ اشبا اس شخص کو تلاش کر رہا تھا جس نے بر وقت فیصلہ کر کے اپنی جان کو نذرانے کی طرح ہتھیلی پر رکھ کر گھوڑا پل پر چڑھایا تھا۔ وہ زخمیوں اور لاشوں کے درمیان اسی جوان مرد کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ آخر وہ اسے دکھائی دے گیا۔ 3 زرہ پوش سورماؤں کے درمیان وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ اس کی ڈھال کہیں گر چکی تھی مگر تلوار ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ زخموں سے چور مگر زندہ تھا۔ اشبا اس کے پاس بیٹھ گیا، کندھا پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ لرزتے لہجے میں بولا، مجھے تم پر رشک آ رہا ہے اویس۔ میں نہیں جانتا تھا اس شاعر کے اندر ایسا بے جگر سپاہی چھپا ہوا ہے، مگر تم نے بہت جلدی کی دوست، مجھے تو ساتھ لے لیا ہوتا۔ اویس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اٹک اٹک کر بولا، میں تیری دوستی کے قابل نہ تھا اور تیری دوستی کے بغیر میرا زندہ رہنا ممکن نہ تھا، اس لیے میں نے یہ درمیانی راستہ اختیار کیا۔ اب تو مجھ سے ناراض نہیں نا میرے دوست؟ اشبا جلدی جلدی نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اویس مر رہا ہے۔ اویس نے کہا، تو نے مجھ سے انقلابی نظم لکھنے کو کہا تھا نا، میں نے سوچا سیاہی سے تو میں لکھتا ہی رہا ہوں، 1-2 شعر اپنے خون سے بھی لکھنے چاہیے۔ تیرے آنسو کہہ رہے ہیں کہ تجھے یہ شعر پسند نہیں آئے۔ اویس کا اشارہ اپنے زخموں کی طرف تھا۔ اشبا نے گلوگیر جذباتی لہجے میں کہا، پگلے، یہ اشعار تو ہزارہا کتابوں پر بھاری ہیں۔ اس نے اویس کو گلے سے لگا لیا۔ اویس کا دم سینے میں الجھ رہا تھا۔ اس دوران لشکر کے ہراول دستے پیش قدمی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اویس کو بولنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اور آنکھوں کے اشارے سے اشبا کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کی فکر نہ کرے اور لشکر کو لے کر آگے روانہ ہو۔
غمزدہ دل کے ساتھ اشبا نے اویس کو 2 نگرانوں کے سپرد کیا اور لشکر کی قیادت کے لیے گھوڑے پر آ بیٹھا۔ کندھے سے تیر نکال کر اس نے وہاں پٹی باندھ لی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بار پھر اسلامی پرچم نظر آ رہا تھا۔ رضاکار فوج کے پیش خیمے نے خبر دی کہ پرماتما کی فوج اندرونی نہر سے پیچھے ہٹنے کے بعد سفید محل کے ارد گرد جمع ہو رہی ہے اور وہاں کم و بیش 15,000 لشکری لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ ان لشکروں کی قیادت خود پرماتما کر رہا ہے۔ اشبا اور سردار جہم نے لشکر کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی۔ اس تقریر نے جاں بازوں کے جوش و خروش کو انتہا تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر کی مسلسل گونج میں رضاکار فوج اشبا کی قیادت میں سفید محل کی طرف بڑھی۔ یہ بھرپور حملہ تھا، اس میں ہر شخص حصہ لے رہا تھا۔ چند فرلانگ کی پیش قدمی کے بعد اشبا کو پرماتما کی سپاہ نظر آ گئی۔ یہاں سرخ پوشوں کے علاوہ زرد پوش سپاہی بھی موجود تھے اور ان سب نے ٹڈی دل کی طرح سفید محل کو گھیر رکھا تھا۔ وہ جنگی ساز و سامان سے لیس تھے اور انہیں کئی درجن ہاتھیوں کی آنت بھی حاصل تھی۔ در حقیقت سفید محل کو بچانے کے لیے حکمران ٹولے نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ پرماتما ایک بہت بڑے مست ہاتھی پر سوار تھا۔ یہ ہاتھی سونے کے جڑاؤ زیورات سے لدا ہوا تھا۔ ہاتھی کا ہودہ چاندنی کا تھا۔ تیر چلانے کے لیے اس ہودے میں رخنے تھے اور اوپر باریک پردوں کا سائبان تھا۔ اشبا کو اپنے والد مرحوم کا وصیت نامہ یاد آ گیا۔ اس وصیت نامے کی تحریر کے عین مطابق ہودے میں ایک خوبصورت دیوداسی بھی پرماتما کی خدمت کے لیے موجود تھی۔ ہاتھی کے چاروں طرف پرماتما کے جاں باز اور ماہر ترین جنگجو تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں مگس دیوتا کے شبیہ والے بڑے بڑے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ان کے عقب میں پجاری تھے اور پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ عقب میں سینکڑوں گھڑ سوار تھے۔ ان کی تلواریں، نیزے، ڈھالیں، بلم، کٹارے اور گرز سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ اللہ اکبر کے جواب میں دوسری طرف سے مگس دیوتا کی جے کے نعرے بلند ہوئے۔ ایک طرف قرآنی آیات کی تلاوت نے زور پکڑا، دوسری طرف پوجا پاٹ کا شور سماعت شکن ہو گیا۔ ایک طرف خدا کے نام لیواؤں نے اپنے خدا کو یاد کیا اور دوسری طرف مگس دیوتاؤں کے پجاریوں نے کالی طاقتوں کو مدد کے لیے پکارا۔ دونوں طرف سے گھوڑے آگے بڑھے، نیزے سیدھے ہوئے، تلواریں ہوا میں اٹھیں اور دونوں فوجیں ایک دوسرے پر جا پڑیں۔ بہادروں کے للکاروں اور زخمیوں کی چیخ و پکار نے زمین آسمان کو ہلا دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک طرف سے سیاہ بادل نمودار ہوا اور اسلامی لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ یہ پرماتما کی خونخوار مکھیاں تھیں۔ چند لمحوں کے لیے انہوں نے لشکر کے ایک حصے میں ہلچل مچا دی، مگر کہاں تک؟ یہ مکھیاں آج ایک جم غفیر کے خلاف استعمال کی گئی تھیں۔ وہ کس کس پر حملہ آور ہوتی، کس کس پر ڈنگ مارتی؟ یہ کوئی 300-400 آدمی تو نہیں تھے، نہ ہی 5-6 ہزار تھے۔ یہ تو انسانوں کا لامتناہی سمندر تھا۔ پاؤں تلے روندی گئیں اور زمین پر لوٹ لگانے والوں کے جسموں تلے کچل کر ہلاک ہو گئیں۔ انسانوں کے سمندر میں ان سنگریزوں کا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے بعد پرماتما کے عقب سے جادوگر اور شوبدہ باز حملہ آور ہوئے۔ ان کی قیادت اشوکا کر رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے انگلیوں سے شعلے نکالے اور ہر طرف نیلگوں آگ کے الاؤ بھڑکا دیے۔ پراسرار بارودی دھماکوں سے زمین دہلنے لگی۔ اشبا کے اشاروں پر اردن لال اور مانک جا بازوں کی ایک فوج کے ساتھ ان شوبدہ بازوں کی طرف لپکے۔ آگ اور دھوئیں کی دیوار میں سے گزر کر وہ جادوگروں اور شوبدہ بازوں کی جماعت میں جا پڑے۔ اشوکا اور اس کے ساتھیوں نے اپنی کنڈالیاں نکالیں۔ ان کنڈالیوں سے نارنجی چنگاریاں پھوٹیں، زہریلے مادے کی باریک دھاریں نکلیں اور ہر طرف تباہی مچ گئی۔ کم و بیش 10 درجن رضاکار لقمہ اجل بن گئے اور باقی پیچھے ہٹے۔ اشوکا اور اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ ان کی کنڈالیاں میدان مار رہی ہیں۔ وہ حوصلہ کر کے کچھ آگے بڑھے، مگر وہ ایک بات بھول رہے تھے۔ ایسی ہی ایک مہلک کنڈالی ان کے حریفوں کے پاس بھی تھی۔ یہ کنڈالی دوسری کنڈالیوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ وہی کنڈالی جو افتیلا جام نے حلابہ کو دی تھی۔ اب وہ کنڈالی اردن لال کے پاس تھی۔ اردن لال چکمہ دے کر تیزی سے شوبدہ بازوں کے پہلو میں جا پہنچا اور کوئی خفیہ کھٹکا دبا کر کنڈالی کو استعمال کیا۔ اس میں سے برق سی گونجی اور شوبدہ باز چیختے چلاتے نظر آئے۔ ان کے جسموں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس منظر نے رضاکار دستے کے حوصلے بڑھائے۔ وہ ہتھیار تول کر شوبدہ بازوں اور ساحروں پر جا پڑے۔ رضاکار سواروں کی یہ جھپٹ قابل دید تھی۔ پلک جھپکتے میں حریفوں کو تہس نہس کر دیا۔
اشوکا اپنے سگے بھائی اردن لال کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ اردن لال نے اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا لیا اور پکار پکار کر دشمن کو اس کی طرف متوجہ کرنے لگا۔ اپنے ساحر اعظم کا سر نیزے پر کٹا دیکھ یاسیت کی ایک لہر دشمن کی صف میں دوڑ گئی۔ وہ آہو پکار کرنے لگے اور زوروں شوروں سے مگس دیوتا کو مدد کے لیے پکارنے لگے۔ ان میں سے بے شمار زمین پر لیٹ گئے اور رو رو کر مناجات کرنے لگے۔ ان کی عورتیں بال کھولے ہاتھ اٹھائے آہو بکا کرنے لگیں۔ اشبا نے ان کا یہ حال دیکھا تو مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے اپنے والد کی بخشی ہوئی تلوار کو سر سے بلند کیا اور گرجدار آواز میں عام حملے کا حکم دیا۔ اس کی آواز نقیبوں نے چند لمحوں کے اندر طول و عرض میں پھیلا دی۔ رضاکار فوج نے صفوں کو درست کیا۔ اس کے بعد جاں بازوں نے ہتھیار تولے، پاؤں جمائے اور پوری قوت سے دشمن پر حملہ آور ہو گئے۔ تاریک جنگل کے ان تاریک کونوں میں ایک خوفناک جنگ ہوئی۔ سر کندھوں سے اچھل گئے، خون کے فوارے چھوٹے اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں خشک پتوں کی طرح ہوا میں ادھر ادھر اڑتے نظر آئے۔ کچھ عرصے کے لیے لوہے کی جھنکار، جانوروں کی آوازیں اور زخمیوں کی چیخ و پکار کے علاوہ کچھ سنائی نہ دیا۔ سفید محل کو بچانے کے لیے پرماتما کی فوج نے سر دھڑ کی بازی لگا دی، لیکن شکست ان کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ سردار جہم بن زہر ان کے درمیان راستہ بناتا ہوا محل کے بیرونی دروازے تک پہنچا۔ اس نے کمند پھینکی اور برجی پر چڑھ کر جیون اگنی بجھا دی۔ جیون اگنی کا بجھنا تھا کہ سرخ اور زرد پوشوں کا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا۔ اشبا کے چند دھاووں کے بعد یکا یک وہ سینکڑوں لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ رضاکار فوج کے گھوڑے دن دناتے ہوئے سفید محل کے دالانوں میں گھس گئے۔ محل کے طول و عرض میں ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ محل کے اندرونی حصوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سینکڑوں زرد پوش محافظوں نے اپنی جانیں دے دیں، مگر ان کی پیش نہیں گئی۔ اسلامی دستے کے سالار قدم قدم پر لاشیں بچھاتے ہوئے محل کے اندر پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے رضاکاروں کا سیلاب اندر گھس آیا۔ اس سیلاب کے پیچھے ہزاروں بپھرے ہوئے لوگ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے محل پر حلہ بول دیا۔ وہ خوابوں کا محل جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھا، جس کی ایک ایک بالشت پر دولت پانی کی طرح بہائی گئی تھی، اس وقت بپھرے ہوئے مفلوک الحال لوگوں کے قدموں تلے تھا۔ وہ اس محل کی خوبصورتی سے اپنی برباد زندگیوں کا حساب لے رہے تھے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے۔ اشبا کا گھوڑا محل کی بلند و بالا غلام گردشوں اور راہداریوں میں دن دناتا پھر رہا تھا۔ خون آلود تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور تلاش کے چراغ اس کی آنکھوں میں فیروزاں تھے۔ وہ اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا تھا، اپنی معصوم زلفا کو، جسے دیکھے ہوئے اسے 20 برس ہو چکے تھے۔ وہ جیسے دیوانہ ہو رہا تھا۔ زلفا، زلفا، چندا! اس کی آواز محل کی وسعتوں میں گونج رہی تھی۔ محل کی عظیم الشان نشست گاہ کے باہر اس کی نظر ایک جسم پر پڑی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ کسی عورت کا جسم تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے فرشی گلدان کے پاس پہلو کے بل پڑی تھی۔ اشبا نے چھلانگ لگائی اور بھاگ کر اس کے جسم کے پاس آیا۔ عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کی آنکھوں کے گرد زمین و آسمان گھوم گئے۔ وہ چندا تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر نیل پڑے تھے اور وہ مر چکی تھی۔ اشبا کے جسم سے ایک خاموش چیخ بلند ہوئی اور سورہ اسرافیل بن کر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ نازک انگلیاں، ریشمی جسم اور خوبصورت آنکھوں والی چندا اذیتیں جھیل جھیل کر مر چکی تھی۔ اس کا کومل جسم بربریت کی منہ بولتی تصویر تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اشبا کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں ٹپکا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ تو بڑے حوصلے سے اپنی مری ہوئی بہن کو دیکھتا رہا اور اس کی ادھ کھلی آنکھوں میں جھانکتا رہا اور جھانکتا ہی رہا۔ وہ اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں انگارے محسوس کر رہا تھا اور ان انگاروں کی جلن بے پناہ تھی، مگر یہ جلن بھی اسے اذیت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے تلوار فرش پر رکھ کر لرزا ہاتھوں سے بہن کے سر پر پیار دیا، پہلا اور آخری پیار، اور پھر جلدی جلدی اس کے جسم کو اپنے سر پر بندھے کفن میں لپیٹا اور اسے کندھے پر اٹھانے کے لیے نیچے جھک گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب اسے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ سرسوتی تھی اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ میدان جنگ میں اس نے سرگرم کردار ادا کیا اور زخمیوں کی دیکھ بھال میں پیش رہی۔ اس وقت اشبا کی طرح وہ بھی کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ اس نے ہراساں لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اشبا نے جواب دیا اور فرش پر پڑی لاش کی طرف اشارہ کر دیا۔ کون ہے یہ؟ اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ کی بیٹی اور میری بہن۔ اشبا کی آواز جذبات سے آ رہی تھی۔
सरस्वती की आंखों से आंसुओं के चश्मे बह निकले। इशबा ने कहा, मादरे मोहतरम, मैं अपनी बहन की लाश आपके सुपुर्द कर रहा हूं। किसी को इसका कफन मत खोलने दीजिएगा, ना ही किसी को बताइएगा कि ये कौन है। बस इज्जत से इसे दफन कर दीजिएगा। आखिरी अल्फाज अदा करते करते उसने जस्त लगाई और घोड़े पर सवार हो गया। लगाम मोड़कर वो तुंद बगोले की तरह कमरे से निकला और महल के तूल व अर्ज में चकराने लगा। इस तरह सैकड़ों दूसरे सवार भी घोड़े भगा रहे थे। सबको एक ही शख्स की तलाश थी, परमात्मा, जो उनकी आखिरी मंजिल थी, जिसकी लाश पर थूकने के एवज कोई भी अपनी जिंदगी की सारी खुशियां कुर्बान कर सकता था। मगर वो शख्स कहीं नहीं मिल रहा था, ना लाशों में ना जख्मियों में। सख्त कोशिश के बाद महल के बाहर सिर्फ मनोहर चंद की लाश मिली। उसके सीने में 2 तीर पेवज थे और वो किसी हाथी के पांव तले आकर कुचला गया था। मुश्तइल लोगों ने उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और हार बनाकर गले में डाल लिए। परमात्मा की तलाश में इशबा और दीगर सरदार महल के अहम तरीन हिस्से में पहुंच गए। कैदी पहरेदार ने बताया कि इस हिस्से में कोई भी शख्स कभी दाखिल नहीं हुआ और यहाँ परमात्मा के अहले खाना कयाम रखते हैं। बड़े बड़े चौबी दरवाजे खोलकर मुसलमान पहरेदार अंदर दाखिल हो गए। उस हिस्से की आराइश व ज़ेबाइश दीदनी थी। यहाँ की खूबसूरती के सामने बाकी महल का हुस्न मान पड़ रहा था। पहरेदारों ने बताया कि इस हिस्से के खुदाम भी खास होते हैं। ये गूंगे बहरे मुलाजिम नया लिबास पहनते हैं और जिंदगी में कभी उन दीवारों से बाहर नहीं निकलते। वो नस्ल दर नस्ल इसी छत के नीचे रहते हैं। महल के इस जन्नत नज़ीर हिस्से में इशबा को जले हुए गोश्त की करी बू आने लगी। उसके साथ ही कुछ दबी दबी कराहें सुनाई दी। वो सब भागते हुए उन कराहों के सुराग में आगे बढ़े। हीरों जुड़ी इमारत से कई फर्द गुजर के एक अजीम शान ऐवान में पहुंचे। उस ऐवान के बीचों बीच उन्हें आग के 2 बड़े बड़े अलाव दहकते नजर आए। ईवान की दीवारों पर शोलों की सुर्खी रक्सा थी और सोख्ता गोश्त की बू भी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। चेहरों को उमामों से ढांप कर इशबा, सरदार जहम और भीम सिंह अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा एक अलाव संदल की लकड़ी का है, दूसरा आम शीशम का। उन दोनों में बेशुमार इंसानी ढांचे पड़े जल रहे हैं। शीशम की लकड़ी वाले अलाव के पास उन्हें 2 नीम जां पहरेदार नजर आए। उनके जिस्मों पर अध जले नीले लिबास थे। गालिबन वो जलने से बच गए थे। इशबा ने सिपाहियों की मदद से उन्हें उठाया और तिब्बी इमदाद के लिए बाहर ले गए। आग के अंदर इंसानी खोपड़ियां और लाशों के पेट धमाकों से फटने लगे। उस बदबूदार जगह मजीद रुकना मुमकिन नहीं था। इशबा अपने साथियों के साथ बाहर आ गया। 2 नीम जां पहरेदारों में से एक नौजवान था और दूसरा अधेड़ उम्र। नौजवान पहरेदारों ने मरते मरते इशारे किनायों में जो बयान दिया उससे पता चला कि मरने वाले परमात्मा के अहले खाना थे। ये वही लोग थे जो परमात्मा की तरह पुरइसरार जिंदगी गुजारते थे और अगर कभी कभार किसी तकरीब में इमादीन के सामने आते भी थे तो उनके दरमियान एक पर्दा हाइल होता। पहरेदारों ने बताया कि संदल का अलाव परमात्मा के घर वालों के लिए और दूसरा पहरेदारों के लिए था। उसने ये भी बताया कि परमात्मा मरने वालों में शामिल नहीं। इशबा और दीगर सरदारों का इस नतीजे पर पहुंचना मुश्किल नहीं था कि परमात्मा मैदान जंग से फरार हो गया है। शवाहिद बता रहे थे कि फरार के लिए उसने शमाली रास्ता चुना है। वो किसी तरह दोनों आबी हिसारों को पार करके तारीक जंगल से निकल गया है और पुरखतर दलदली रास्ते से राह फरार इख्तियार की है। ये वही रास्ता था जहां इशबा को चंद दिन पहले इस्लामी दस्ते की कुमक पहुंची थी। सरदार जहम के मशवरे से इशबा ने फौरन एक दस्ता तरतीब दिया और परमात्मा के ताक़ुब में रवाना हुआ। दलदली रास्ते पर रहनुमाई के लिए भीम सिंह और शहाब को भी दस्ते में शामिल किया गया था। इसके अलावा सुर्ख पोशों में से भी 2 कैदी गैर मशरूत तौर पर मुसलमान दस्ते की मदद के लिए तैयार हो गए। उन्हें पाबा जंजीर करके घोड़ों पर बिठा लिया गया। इशबा तेजी से सफर करता हुआ दूसरी नहर के पुल तक पहुंचा। अध जले पुल पर अब मशलें जल रही थीं और फतह की खुशी में सरशार सिपाही अपने अपने अंदाज में खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। एक जगह शोहदा की लाशें एक तवील कतार में घास पर पड़ी थीं। एकाएकी इशबा को अवैस का ख्याल आया। वो घोड़ा घुमाकर लाशों के पास से गुजरने लगा। अभी 10-20 गज ही चला था कि उसके अंदेशे हकीकत का रूप धार गए। अवैस उस कतार में मौजूद था। इशबा लपक कर घोड़े से नीचे आया। दूसरे शोहदा की तरह अवैस के भी जंगी हथियार उसके पास पड़े थे और चेहरे से एक सकून हवीदा था। इशबा ने अवैस को गले लगाकर उसकी पेशानी चूमी और चुपचाप घोड़े पर सवार हो गया। उसकी निगाह 2 अजीबो गरीब लाशों पर पड़ी। ये कदावर लाशें एक दूसरे से पेवस्त थीं और कतार से हटा कर रखी गई थीं। इशबा आगे गया और देखकर हैरान हुआ
کہ یہ سارگا اور راماجن دو موہا ہیں۔ موقع پر موجود نگرانوں نے اشبا کو بتایا کہ یہ لاشیں بیرونی نہر سے نکالی گئی ہیں۔ دونوں عجیب الخلقت انسان لڑتے بھڑتے نہر میں جا گرے تھے اور وہاں پر لڑتے رہے یہاں تک کہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اشبا مشعل کی روشنی میں حیرت سے ان عجیب و غریب لاشوں کو دیکھنے لگا۔ دونوں کے جسم زخموں سے چور تھے۔ سارگا کے ہاتھ راماجن کی گردن پر جم کر رہ گئے تھے اور راماجن کے ادھ جلے چہرے نے نوکیلے دانتوں سے سارگا کے نرخرے کو دبوچ رکھا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے ایسے پیوست تھے کہ انہیں جدا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اشبا نے نیچے اتر کر کھوئے کھوئے انداز میں سارگا کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا جیسے اسے شاباش دے رہا ہو، پھر رخ پھیر کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ساتھیوں کے ہمراہ تیزی سے نہر کے پل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی جلن ہر لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ ماہ جون کا وسط تھا، برسات کا موسم زوروں پر تھا، دریائے مہران یعنی دریائے سندھ ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ راجہ داہر اور اس کے سردار سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ محمد بن قاسم اس موسم میں دریا پار کرے گا، اس لیے وہ بے فکری سے دوسرے کنارے پر خیمہ زن تھے۔ ہر رات ناؤ نوش کی محفلیں جمتی تھیں اور رقص و موسیقی کے بعد خلوت گاہوں میں داد عیش دی جاتی تھی۔ ان خوش فیلیوں سے راجہ داہر اسلامی فوج پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ ان کی یلغار سے قطعی خوف زدہ نہیں اور نہ ہی اس کے تخت و تاج کو کوئی خطرہ لاحق ہے۔ دوسری طرف دریا کے مغربی کنارے پر محمد بن قاسم بہت سے زمینداروں اور ٹھاکروں کو کشتیاں فراہم کرنے پر آمادہ کر چکا تھا۔ یہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ محمد بن قاسم کوئی اور نہیں، ہندوستان کا نجات دہندہ ہے۔ اس کا ستارہ عروج پر ہے اور اس کی پیش قدمی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی آنت کو تیار ہو گئے تھے۔ بہت سے ملاح بھی رضاکارانہ طور پر اپنی کشتیاں لے کر پہنچ گئے۔ جب کافی کشتیاں اکٹھی ہو گئیں تو محمد بن قاسم نے پل کی تیاری کا حکم دیا۔ کشتیوں کو آپس میں جوڑ کر ان پر لکڑی کے تختے بچھائے گئے اور میخوں سے ہر طرح سے مضبوط کر دیا گیا۔ یہ سارا کام نہایت تیزی اور رازداری سے ہوا۔ پل تیار ہو گیا تو اس کے دوسرے سرے کو کھینچ کر مشرقی کنارے سے لگا دیا اور رسوں کے ذریعے مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ در حقیقت پل کو دریا کے ساتھ ساتھ چوڑائی کے رخ پر بنایا گیا تھا۔ بعد میں اسے تیزی سے کھینچ کر دریا کے دوسرے کنارے لگا دیا گیا۔ اس موقع پر بساہ نامی راجہ کے بیٹے راسل نے، جو موقع پر موجود تھا، مسلمانوں کی مزاحمت کی اور تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں نے اس کی اس مزاحمت کو ناکام بنا دیا اور راسل راجہ داہر کو خبر کرنے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ پل تیار ہوتے ہی مسلمان اس پر سوار ہوئے اور تیزی سے دریا عبور کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ دشمن کی طرف سے مزید مزاحمت ہوتی، پوری کی پوری فوج دریا پار کر چکی تھی۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے اپنے چچا حجاج بن یوسف کو چٹھی لکھی اور اس میں خوشخبری دی کہ مسلمان دستے نے نہ صرف دریا عبور کر لیا ہے بلکہ مزاحمت کرنے والے دستے کو بھی مار بھگایا ہے۔ اس چٹھی کے جواب میں حجاج بن یوسف نے جواب میں لکھا: میرے پیارے بیٹے عماد الدین محمد بن قاسم، مجھے آپ کی چٹھی ملی، آپ نے جو کچھ کیا ہے بالکل درست ہے اور خدا کے احکامات کے عین مطابق ہے۔ تم احتیاط کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو اور ہر وقت خدا کی حمد بیان کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، انشاءاللہ فتح تمہارے قدم چومے گی۔ اس خط کے ملنے کے بعد محمد بن قاسم نے ایک مختصر تقریر لکھی جس میں اپنے ڈھنڈورچیوں کو حکم دیا کہ وہ لشکر میں جگہ جگہ اس کو پڑھ کر سنائیں۔ یہ تقریر کچھ اس طرح تھی: میرے بہادر ساتھیوں، آخر وہ وقت آن پہنچا ہے جس کا انتظار ہم کئی ماہ سے کر رہے تھے۔ مجھے آپ کے حوصلوں پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر بھی اس فیصلہ کن مرحلے میں پہلے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اگر کچھ لوگ خود کو لڑائی کے لیے تیار نہیں پاتے، کسی مجبوری یا بیماری کے تحت ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں، تو ابھی فوج سے علیحدہ ہو جائیں۔ اگر لڑائی شروع ہونے کے بعد وہ منہ پھیریں گے تو اس سے سب کے حوصلوں پر برا اثر پڑے گا، اور میں بھی لڑائی میں پیٹھ دکھانے والوں کو معاف نہیں کروں گا۔ ڈھنڈورچی دوپہر تک یہ اعلان کرتے رہے، لیکن پوری فوج میں کسی ایک شخص نے پیچھے ہٹنے کا اندیہ ظاہر نہیں کیا۔ اسی دوران راجہ داہر نے اپنے بیٹے جے سپاہ کو مسلمانوں کے ایک باغی محمد علافی کے ہمراہ ایک فوج دے کر لڑائی کے لیے بھیج دیا۔ صبح کا وقت تھا، آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، رہ رہ کر بوندا باندی بھی ہونے لگتی تھی۔ اچانک کچھ فاصلے سے اسلامی فوج کے جاسوس گھوڑوں پر سوار تلواریں لہراتے پڑاؤ کی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ سر پٹ گھوڑے دوڑا رہے تھے، ان کی تلواروں کی مخصوص حرکت ایک خاص پیغام دے رہی تھی۔
یہ پیغام سمجھتے ہی اسلامی فوج کے سپاہیوں نے اپنے ہتھیار سنبھالے اور گھوڑوں کی طرف بھاگے۔ محمد بن قاسم اپنے خیمے سے نکلا اور چلا کر عبداللہ نامی سالار کو حکم دیا کہ وہ دشمن سے مقابلے کے لیے بڑھے۔ صحرا کا شیر عبداللہ بن علی ثقفی اپنے جاں بازوں کے ساتھ نکلا اور سینکڑوں پرچم اڑاتا ہوا دشمن کی طرف بڑھا۔ چند فرلانگ کی دوری پر دشمن سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ شاید یہ لڑائی طول پکڑتی تو راجہ داہر بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہو جاتا، مگر مسلمانوں نے ہندوؤں کو زیادہ دیر جمنے کا موقع ہی نہ دیا۔ عبداللہ ثقفی نے ایک بھرپور حملہ کیا اور دشمنوں کو مارتا کاٹتا قلب میں پہنچ گیا۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب محسوس ہوا کہ داہر کا بیٹا اس جنگ میں کام آ جائے گا۔ وہ چاروں طرف سے گھر گیا۔ اس کے ذاتی محافظوں نے اس کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اسی کشمکش میں جے سپاہ گھوڑے سے نیچے گر گیا اور ایک زخم کھا کر بھاگ نکلا۔ جے سیاہ کی فوج نے بھرپور مزاحمت کر کے مسلمانوں کے دستے کو پیچھے ہٹا دیا۔ جے سیاہ کا گھوڑا جو زخم کھا چکا تھا بھاگا تھا، پوری فوج میں بھاگتا رہا۔ زیادہ تر لشکری اپنے سپہ سالار کے گھوڑے کو پہچانتے تھے، وہ یہی سمجھے کہ سپہ سالار کام آ گیا۔ ان کی پرانی فطرت کے مطابق ان میں بددلی پھیل گئی۔ اس موقع پر عبداللہ ثقفی نے بکھرے ہوئے دستوں کو جمع کر کے دوا کی طرف سے بھرپور حملہ کیا اور دشمن کو مار بھگایا۔ اس خون ریز حملے کے بعد صورتحال کچھ واضح ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، وہاں دشمنوں کی صف میں فکر مندی کچھ اور بڑھ گئی۔ داہر کے لشکر میں سے کئی افراد چپکے اسلامی پڑاؤ میں پہنچے اور اطاعت قبول کر لی۔ گو ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، لیکن اس سے اس بے چینی کا پتہ چلتا تھا جو غنیم کے دل میں پائی جاتی تھی۔ داہر کا کیمپ چھوڑنے والوں میں اس کا پرانا حلیف راسل بھی تھا۔ اس کا مسئلہ عجیب تھا۔ وہ خون ریز لڑائی سے پہلے مسلمانوں سے آ ملنا چاہتا تھا، لیکن اپنے لوگوں میں اپنی بدنامی بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس الجھن کا حل اس نے اپنے وزیر سے مشورے سے یہ نکالا کہ محمد بن قاسم کے پاس اپنا ایک ایلچی بھیجا۔ اس ایلچی نے کہا کہ سردار راسل کل شام اپنے دستے کے ساتھ فلاں جگہ سے گزرے گا۔ اسلامی دستہ اس پر حملہ آور ہو اور معمولی لڑائی کے بعد سردار راسل کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا جائے۔ محمد بن قاسم اس پیغام کی نوعیت سمجھ گیا اور یہ بھی سمجھ گیا کہ پیغام بھیجنے والے کی مجبوری کیا ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا اور اگلے روز راسل گرفتار ہو کر اسلامی دستے میں پہنچ گیا۔ راسل کی اطاعت اس موقع پر بڑی مددگار ثابت ہوئی۔ محمد بن قاسم کو داہر کی جنگی تیاریوں اور میدان جنگ کے نقشے کے بارے میں گراں قدر معلومات حاصل ہوئی۔ راسل کی زبانی ہی محمد بن قاسم کو یہ بھی پتہ چلا کہ صحرائے تھر کے کسی دور دراز حصے سے داہر کا ایک خلیف اسے بار بار کمک بھیجنے کی درخواست کر رہا ہے۔ داہر اس کی پشت پناہی پر آمادہ ہو گیا، مگر اسلامی فوج کی پیش قدمی کے باعث وہ ایسا نہ کر سکا۔ محمد بن قاسم سمجھ گیا کہ یہ ذکر پرماتما اور اس کے حواریوں کا ہو رہا ہے، اور وہ یہ بھی جان گیا کہ سردار جہم اور اشبا راجہ داہر کے اس خطرناک خلیف کو آڑے ہاتھوں لے چکے ہیں۔